اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کی صرف شہادت کو بیان کرنا اور ان کی اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف اور بہترین کمالات کا تذکرہ نہ کرنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ لوگ صرف حسینیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور حسینیت کو اپنانا نہیں چاہتے؟ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ سیرت کی بات ہو رہی تھی تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کی سیرت، ان کے مقام، ان کے مناقب کے بارے میں تھوڑی سی لب کشائی کر کے اپنے حصے میں اللہ کو راضی کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے احیان مسلمان کو جینے کا طریقہ دیا اور راہ حق پر قربان ہونے کا بھی سبق دیا۔ اور آج بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی ہماری زندگیوں میں ایک زندگی ملتی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کا کردار، ان کا زہد و تقوی، خشیت و الہیت، علم و تقوی، ان کی عبادت اور ریاضت، ان کی تواضع و انکساریہ، ان کا جمال و کمال، ان کا عفو و درگزر، ان کی فیاضی و سخاوت، ان کی گفتار و رفتار، ان کی جلوت و خلوت، ان کے قول و عمل، ان کے احسان و ہمدردیاں، ان کی عادات و اطوار، ان کی خوش خلقیاں، ان کا حسن سلوک، ان کی مروت اور رواداریاں، ان کی شجاعت اور عزیمت، ان کی دور اندیشیاں اور فراست، ان کی حکمت اور دانائیاں، ان کی محبت اور معرفت خداوندی اور متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب باتیں عمومی طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کی صرف شہادت کو بیان کرنا اور ان کی اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف اور بہترین کمالات کا تذکرہ نہ کرنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ لوگ صرف حسینیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور حسینیت کو اپنانا نہیں چاہتے؟ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس چیز کے حصول کے لیے سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود یہ کہ وہ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے، لیکن پھر بھی اپنے فرائض ادا کیے اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا۔ فرض روزوں کے ساتھ کثرت سے نفلی روزے اہتمام سے رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج فرمائے اور رات کے پہلے حصے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے اور آخری حصے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ جاتے تھے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک قائم رہی، اور یہاں تک کہ آخری رات شہادت سے پہلے والی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت میں اللہ کے سامنے مشغول رہے، اور اتنے کٹھن حالات میں اور اپنے ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے، اللہ عز و جل کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے۔ خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ عرب لوگ بیٹھے ملے، اور وہ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عرض کی، اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے لگے،
اور بعد میں فرمانے لگے اللہ عز و جل تکبر کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کی دعوت قبول کی ہے تو آپ لوگ بھی میری دعوت قبول فرمائیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی شان کے مطابق ان لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کی ضیافت کی۔ تو یہ تو ان کی اخلاق اور ان کی شخصیت کا معیار ہے۔ ایک بار ان کے چھوٹے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے اپنے چھوٹے بھائی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنے گھر پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک معذرت نامہ لکھا کہ میرے بھائی آپ کو جو درجہ اور شرف اور فضیلت حاصل ہے میں کسی صورت بھی اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، اگرچہ کہ ہم دونوں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، تو باپ کی جانب سے خونی رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن والدہ کی جہت سے ہم میں جو فرق ہے اور آپ کو جو رتبہ اور مقام ہے میں وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو میرے مقابلے پہ جو شرف بخشا ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے فوراً مل لیں، ورنہ اگر اس معاملے میں پہل کر گیا تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر بہت تیزی سے تیاری کی اور جلد از جلد اپنے بھائی کے پاس پہنچے اور جاتے ہی گلے لگا لیا۔ تو اپنے مقام اور رتبے کو وہ پہچانتے تھے۔ ایک بار کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا، ایک دیہاتی گھومتا پھرتا مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو کھٹکھٹایا، دستک دی اور ساتھ ہی اپنی غربت اور لاچاری کو اشعار کی صورت میں بیان کرنے لگا۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نفلی نماز میں مشغول تھے، تو سائل کی آواز سنی اور اس کے فقر و فاقہ کا خیال فرما کر نماز کو مختصر کیا اور باہر تشریف لے آئے۔ تو سائل کو دیکھا تو واقعی اس کے اوپر فقر و فاقہ کے آثار نمودار تھے، تو فوراً اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے اور اپنے غلام کمبر کو آواز دی اور اس سے پوچھا کیا کوئی نفقہ باقی ہے؟ تو اس نے جواب دیا آپ کے اہل خانہ کے لیے 200 درہم۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے اہل خانہ سے زیادہ ان درہموں کا یہ سائل مستحق ہے۔ تو چنانچہ وہ سارے 200 درہم اس سائل کو عنایت فرما دیے۔ تو اسی طرح یہ ان کی طبیعتیں تھیں، یہ ان کا مزاج تھا۔ ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں ان سے۔ محمد بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خدمت کرتے اور ان سے محبت کرتے اور ان کو خوب نوازتے تھے، اور خاص طور پر رشتہ داروں پر تو خوب خرچ کرتے تھے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے اور کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور قرض داروں کو اپنی جیب سے ان کا قرض ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے اور یتیموں سے خاص طور پر حسن سلوک سے پیش آتے۔ اور جب کبھی بھی کہیں سے بھی مال و دولت آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کو لوگوں میں تقسیم نہ فرماتے چین نہ ہوتا۔ اسی طرح سے حج کے دنوں میں حجاج کرام کو آب زمزم پلاتے ہیں، تو یہ ان کے عمل اور کردار ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا معیار ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر کے دیا کہ ایک مسلمان کو ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو عہد صدیقی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے اور عہد عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن شعور کو پہنچے، اور عہد عثمانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی دینی اور ملی خدمات انجام دی، جن میں خراسان، طرابلس، جرجان اور تبرستان، ان مارکوں میں مجاہدانہ اور بڑی بہادری کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا۔
اور پورے علاقے میں دین متین کی محنت میں کوشاں اور سعی کی، اور عہد مرتضوی میں اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ اپنے کام کیے، اور ان کے بعد عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کی، اور اس دستبرداری کا اعلان کر کے خانوادہ نبوت کی تربیت کا پوری امت کے سامنے پیش کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تو بہت طویل ہے، تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبات ارشاد فرمائی ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اشاعت اور حفاظت دین کے لیے حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات کی جدائی کو برداشت کرنا، اور ان کے فضائل اور مناقب سے دور رہنا، اور دین کے اوپر قربانی دینا، اس کی ایک بہت بڑی مثال، عملی مثال پوری امت کو دی، اور حق بات کے اوپر ڈٹ جانا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، اس سے بھی دریغ نہ کرنا، بلکہ اگر اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی پیش کرنا پڑ جائے اور قربان کرنا پڑ جائے تو دودھ پیتے معصوم بچوں کو بھی پیش کر دینا اور قربان کر دینا، ظلم سے ٹکرانے کے لیے جمع مردی سے ظالم سے مقابلہ کرنا، اور اس ظالم کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور جب خاندان کے افراد اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں اور کٹ جائیں تو صبر و تحمل سے کام لینا، لیکن جب ان جان غسل پر حل کو طے کرتے وقت نماز، تلاوت قرآن پاک، نوافل، روزہ، تسبیحات، ذکر اللہ، مناجات اور اسلامی زندگی کے روزانہ کے معمولات، ان کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، اور شہادت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر و ہمت سے کام لینا، یہ خاندان حسینی کا ہم پوری امت پر ایک بہترین اور بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راہ حسینی پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔